السلام علیکم ناظرین، تھنک ٹینک کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز، ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری اور خاور کھمن میں ساتھ پروگرام میں حسب معمول موجود ہیں. اور جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پنجاب پولیس ہے وہ ہے ان فوکس، اور پولیس میں ہونے والے ان تبادلوں کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی اپنی ریزرویشن شو کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حکومت پولیس میں سیاسی مداخلت روکے اور اس ادارے کی ساکھ. کتنے اہم ریمارکس ہیں اس پر تو بات کریں گے، لیکن ہم نے آج ایک پریس کانفرنس بھی دیکھی جس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ 2 ملزمان ہیں جو آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں لیکن وہ ہنوز گرفت سے باہر ہیں. ساتھ ہی آئی جی نے یہ بھی بتایا، آئی جی پنجاب جو ابھی آئے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ معلومات عام ہونے کی وجہ سے ملزم چوکنا ہوئے، انہیں پکڑنے کے لیے وہاں پولیس پہنچی تھی لیکن وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. ساتھ ہی وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ واضح کیا کہ سی سی پی او صاحب کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے، 7 دن کے اندر ان سے جواب طلب کیا گیا ہے. یہ ہے اب تک کی ڈیولپمنٹ. ایاز صاحب، کتنی اہم سمجھتے ہیں آپ اسے؟ بڑی خبر تو یہ ہے کہ اگر اس میں صداقت ہے کہ پنجاب پولیس ان کے ملزمان کی نشاندہی کر کے ان کے قریب پہنچ چکی ہے. مجھے تو شک گزر رہا ہے کہ یہ جو نام شام عابد علی وغیرہ کا لے رہے ہیں شاید یہ پولیس کے حراست میں آ گئے ہوں وہ، کیونکہ اتنے کانفیڈنس سے وہ کہہ رہے ہیں. تو اس میں ایک تو بات ہے کہ پولیس کی کارکردگی کی تعریف بنتی ہے، لیکن پنجاب پولیس کی تعریف اور خاص طور پہ اس کیس کے حوالے سے وہ شجرہ ممنوعہ ہے وہ آپ کر نہیں سکتے. تو میں اب اس میں پہلو میں یہ جو اگر قریب کے پہنچ گئے ہیں تو میں کوئی اس پہلو میں تلاش کر رہا ہوں کوئی ایسی چیز مل جائے کہ پھر پنجاب پولیس کو رگڑا جائے، سی سی پی او کو مزید رگڑا جائے اور عثمان بزدار کو بھی اس کی لیڈرشپ کو بھی نشانہ جو ہے جو ٹارگٹ کیا جائے. کل ہم بات کر رہے تھے کہ جی نہیں پہنچے، کل پرسوں ترسوں کا واقعہ ہے. اب یہ کتنی بار انسان کہے کہ جتنا آپ اس واقعے کو کنڈیم کرے وہ تھوڑا ہے، یہ تو بات ہوگی، اس میں کوئی اور نہیں ہے. اس کے بعد بات تھی کہ کوئی نزدیک ان کے پہنچتا ہے یا نہیں، وہ ٹریس آؤٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. ایسا کرائم رات کے وقت ہو اور 2-3 روز میں، یہ کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، تو پولیس اگر ان کی نشاندہی کرنے میں کامیاب ہوئی ہے تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن میں نے جیسے پہلے آپ سے کہا کہ آپ پنجاب پولیس کی تعریف کر نہیں سکتے، سی سی پی او کی تو بالکل ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اتنا وہ ہدف وہ جو انہوں نے جو کہا غیر ذمہ دارانہ کہا، وہ تو شو کاز نوٹس بھی ان کو مل گیا ہے، جواب اس کا وہ آ جائے گا، پر وہ ہٹائے نہیں جائیں گے. اتنی کامیابی کے بعد اب کس نے ان کو ہٹانا ہے؟ تو یہ ایک بہت اچھی پیش رفت ہے، ان کو گرفتار ہونا چاہیے. میرا اپنا جو دل کہتا ہے کہ وہ دونوں ملزمان پنجاب پولیس کی تحویل میں ہیں، نہیں تو شاید اتنی بے باکی سے اور اتنے کھلے انداز سے ان کے نام وغیرہ نہ لیں. یہ پھر تنقید کا پہلی تو یہ بنتا ہے کہ بھئی آپ گھر پہنچ گئے اور وہ بھاگ گئے، بیوی کے ساتھ فرار ہو گئے، آپ اتنے لائق ہیں جو ایسے ہو گئے. تو مجھے وہ شک گزرتا ہے کہ ان کے وہ جو آگے اگر نشاندہی بھی ہوئی ہے، تحویل میں نہیں بھی آئے، تو یہ پنجاب پولیس کی بہت بڑی کامیابی ہے. وہ باقی چیزیں اپنی جگہ رہیں کہ پولیس کی کارکردگی بہتر ہونی چاہیے، فلانا ہونا چاہیے، ریفارم ہونے چاہیے، عمران خان نے وعدہ کیا تھا ریفارمز کا، کیوں نہیں؟ وہ اپنی جگہ وہ بحثیں چلتی رہیں گی. فی الحال یہ جو واقعہ جس طریقے سے ہوا سب کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، کیونکہ اس کی تشہیر ہوئی، اس کا پروفائل ایک دم زیادہ ہو گیا، اس وجہ سے پورے معاشرے کو اس نے وہ ایک ہلا دیا. تو اگر ان کی نشاندہی ملزمان کی نہ ہوتی تو یہ پھر اور ہوتا. تو یہ اگر ہے تو میرے خیال تعریف ان کی بنتی ہے. باقی چیزیں بحثیں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی. شاباشی اس پر بنتی ہے جو اب تک کی کاروائی ہوئی جس پر انہوں نے بریف کیا. سلمان صاحب، لیکن ایک ملزم جس کا نام لیا جا رہا ہے اس کا پہلے ایک کرمنل ریکارڈ موجود ہے 2013 میں، وہ آزاد کیسے پھر رہا تھا؟ اس کا سوال کس پر آتا؟ دیکھیں عائشہ، یہ بات درست ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ جی انہوں نے ملزموں کی نشاندہی انہوں نے کر لی ہے، تو اگر کوئی اچھی بات ہے تو اس کی تشہیر کرنے میں کوئی بات نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے کتنا پریشر آیا اس پہ
کتنا بڑا یہ ایشو بنا اور حکومت حرکت میں آئی ہے. اگر کوئی اچھا کام کرتی ہے تو اس کو ضرور یقیناً سراہنا چاہیے. تو کیوں ڈرنا چاہیے؟ سی سی پی او کی بھی تعریف اگر بنے گی تو کرنی چاہیے. لیکن بات یہ کہ بحیثیت مجموعی جب آپ رول دیکھتے ہیں اس واقعے کے ساتھ کیا باقی واقعات رک گئے؟ آج پھر 2 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. میں نے دنیا اخبار کے اندر اگر آپ دیکھیں بات یہ کہ ان واقعات کا تدارک ہونا چاہیے. ان واقعات کا تعلق حکومتوں کے ساتھ نہیں ہے, ان واقعات کا تعلق اداروں کے ساتھ ہے. اداروں کے بعد یہ کیسز کورٹس کے پاس جاتے ہیں. وہ جو ایک جس کا کرمنل ریکارڈ موجود ہے جو پتہ چلا ہے وہ تو 14 دن پہلے رہا ہو کے آیا ہے. تو کیا ہماری جہاں پر ایڈمنسٹریشن کا ایک رول ہے وہاں پر پاکستان کی عدالتوں کا بھی رول ہے؟ کل بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جب جزا اور سزا کا طریقہ موجود ہو, جب قانون کی حکمرانی قائم ہو, جب ریاست کی رٹ موجود ہو تو اس طرح کے جو کرمنلز ہیں وہ دندناتے نظر نہیں آتے. جہاں تک چیف جسٹس صاحب نے جو بات کہی ہے کل یہاں پر میں بھی یہی بات ہی کہہ رہا تھا کہ یہ ادارے بڑے معتبر ہیں. دیکھیں پولیس کی براہ راست بہت بڑی ذمہ داری ہے عوام کے تحفظ کے حوالے سے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے حوالے سے, اور اس میں قطعاً پولیس کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا. یہ حکومتیں جو ہیں وہ اپنے سیاسی اور نجی معاملات کی تکمیل کے لیے اس پولیس کو استعمال کرتی ہیں. اور کیا ایسے افسران موجود نہیں ہیں جو آگے سے رزسٹ کریں؟ کہ جی بات یہ کہ دیکھیں پولیس ایک مقصد کے تحت وجود میں آئی ہے. ان اداروں کو اپنے مقاصد تک محدود ہونا چاہیے. انہیں کرنا کیا ہے یہ نہیں کہ جی فلاں کو پکڑ لو, فلاں پہ اثر انداز ہو جاؤ. کیا پنجاب کے اندر آج بھی ایف آئی آر بغیر رشوت کے درج ہوتی ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم یہ بات کر رہے ہیں ہم کوئی اپنے پاس سے بات نہیں کر رہے. میں تو ہمیشہ یہ بات پوزیٹیو سینس میں کرتا ہوں کہ وہ ماضی کی جماعتوں کو تو ہم مورد الزام ٹھہراتے ہیں. اور جب پاکستان کے اندر ایک نئی حکومت وجود میں آئی ہے جو سیاسی تبدیلی کی دعوے دار تھی, جنہوں نے کہا تھا کہ پولیس کے سسٹم کو ہم درست کریں گے, ایک نیک نام آئی جی کو آپ پختونخوا سے لے کے آئے, وہ 1 ماہ کے اندر آپ سے مایوس ہو کے چلا گیا. 5 آئی جی آپ, میں آج اخبارات کا ریکارڈ دیکھ رہا تھا کہ 3 آئی جیز کا مجھے ریکارڈ ملا کہ یہ آئی جی پنجاب کے اندر ڈیلیور کریں گے. 2 کا ریکارڈ بھی میں نہیں دیکھ سکا. اب 6واں آئی جی آیا ہے. تو بہت اچھی بات ہے کہ انعام غنی صاحب اپنے ادارے کو سیاسی مقاصد کے لیے بروئے کار لانے کی بجائے جب اپنے ادارے کی ساکھ کے لیے اور رزلٹس کی فراہمی کا ذمہ دار بنائیں گے تو سارے پولیس کی تعریف کریں گے. بات ہے کہ کوئی اگر کسی نے سی سی پی او کو ٹارگٹ کیا تو کوئی گناہ نہیں کیا. بات ہے کہ اگر کوئی غلط بنیاد پہ آیا, غلط دیکھیں غلطیاں بھی ہوتی ہیں. میں نے تو کل کہا تھا کہ میں نہیں مانتا کہ اس ریکارڈ کے بعد پاکستان کے پرائم منسٹر نے اس سی سی پی او کو کیا ہوگا جسے 1 ماہ پہلے آپ پروموشن دینے کے لیے تیار نہیں تھے. اچھا, یہ پہلی فرصت میں تو پولیس کو سیاست سے پاک کرنا چاہیے, جیسے چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں, ریزرویشن شو کر رہے ہیں کہ حکومت ہوش کے ناخن لے. اس سے کیا مراد ہے؟ کون ہوش کے ناخن لے, کون نہ سیاست ادا کرے؟ یہ ہے کہ پولیس کی اپوائنٹمنٹس میں پولیٹیکل انٹرفیرنس ہوتی ہے. اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ڈسٹرکٹ لیول پہ جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں, ڈی پی او ہوتا ہے نا ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر, اس سے نیچے تھانے ہوتے ہیں, تو بہت سی جگہ بہت سے بڑے سیاستدان جو ہوتے ہیں, بڑے سیاستدان جو ہوتے ہیں, وہ اپنی مرضی کا ڈی پی اور اپنی مرضی کا ڈپٹی کمشنر لگوانا چاہتے ہیں. ایس ایچ او بھی اپنی مرضی ہوتا ہے. اچھا, پھر تھانے ہیں بہت سے ایسے جن تھانوں میں اپوائنٹمنٹ کے لیے پیسے دینے کو لوگ تیار ہوتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ایفیشنسی پولیس کی انڈرمائن ہو جاتی ہے. تو پولیٹیکل انٹرفیرنس کو روکنے کا طریقہ کار تو یہی ہے کہ آپ پروفیشنلزم کو ایمفیسائز کریں اور جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ میرٹ کی بنیاد پہ کریں, اور اس میں جو بندے کا پورا ٹریک ریکارڈ جو کہ فائل ہوتی ہے آپ کی, جس میں لکھا ہوتا ہے, کومنٹس بھی ہوتے ہیں جس کے اندر, انٹیلیجنس رپورٹس بھی ہوتی ہیں, سلیکشن بورڈ وغیرہ جو ان کے اپنے ہوتے ہیں سروس کے, ان سلیکشن بورڈ کے ذریعے پروفیشنلزم کے ذریعے اگر تو آپ اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں اور اس میں پولیٹیکل انٹرفیرنس جو نہیں ہوتی تب تو وہ یہ کام صحیح ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہوتی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام ہوتا ہے, ہم سب کو پتہ ہے, ہمیشہ سے پتہ ہے. ایم این اے ایم پی ایس کا تو بہت سے علاقوں میں شوق ہی یہ ہوتا ہے, دور دراز کے جو ہمارے پنجاب کے دور دراز کے جو ہے نا ڈسٹرکٹ, وہاں تو وہاں کے لوگوں کا تو شوق ہی ایم این اے ایم پی اے کا ہے کہ وہاں پہ ڈی پی او
اور ڈپٹی کمشنر جو ہے ان کی پسند کا اور مرضی کا ہو. آپ کہہ رہے ہیں سسٹم میں یہ گندھا ہوا ہے, قطع کلامی کی معذرت, ہمارے سسٹم میں یہ گندھا ہوا ہے, یہ کب سے ہے اور یہ کہاں سے ختم کہاں سے ہوگا؟ اس کو گندھا ہوا نہیں کہہ سکتے, یہ ہمارے ہاں ایک ٹریڈیشن ڈیولپ ہو گئی ہے, منفی ٹریڈیشن جس کو ہم کہتے ہیں. اصولی طور پہ ہم یہ نہیں مانتے کیونکہ قانون کے اندر یہ کوئی پروویژن موجود نہیں ہے اس قسم کی کارروائی کی, لیکن عملی طور پر یہ چیزیں ہوتی ہیں. اگر تو کوئی شکایت ہو پھر تو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کسی کے خلاف ایکشن لینا, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ بہت سی جو اپوائنٹمنٹس ہیں, دیکھیں ہمارے یہاں ہوا یہ ہے کہ بیوروکریسی چاہے وہ سول تھی چاہے وہ پولیس کی تھی, اس کو انڈرمائن کرنے میں ایک بنیادی رول یہ بھی ہوا ہے کہ اوور ٹائم ان میں پروفیشنلزم ختم ہو کے انہوں نے پولیٹیکل افیلیشنز ڈیولپ کی ہیں. بیوروکریسی میں بھی پولیٹیکل افیلیشن ڈیولپ ہوئی ہیں, میں سینئر پوسٹوں کی بات کر رہا ہوں, اور اسی طرح پولیس کے اندر بھی یہ باتیں پیدا ہوئی ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو سیکرٹری ہے پروونشل لیول پہ, اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنی ایک پروفیشنل حیثیت کو چھوڑ کے وہ حکومت وقت کے ساتھ اس طرح آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کہ اس کو ٹھیک ہے فائدہ ملتا ہے. اگر آپ گریڈ 18 میں ہیں اور آپ کو 20 کی جو پوسٹ ملے گی وہ کسی وجہ سے ملتی ہے. ہمارے ہاں یہ ہوا ہے, ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے. ہمارے ہاں ریکارڈ پہ یہ موجود ہے کہ ایک سول سرونٹ ہے, اس کو 14 لاکھ پہ مہینہ تنخواہ مل رہی ہے. یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ موجود ہیں. تو اس میں جو ہے نا ان چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے. ہمارے ہاں پولیس کے سروس کے لوگ اور بیوروکریسی کو بھی یہ ریکگنائز کرنا چاہیے کہ وہ بڑی ایفرٹ سے, بڑی سٹرگل سے اپنی سروس کے اندر آتے ہیں, اور ان کی عزت اور احترام جو ہے اگر وہ ایک پروفیشنل کی حیثیت سے بیہیو کریں, اگر وہ کسی حکومت کے ساتھ نتی ہو کے وقتی فائدوں کے لیے لگیں گے تو لانگ رن میں ان کی ریپوٹیشن انڈرمائن ہوتی ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں سول سروس میں بھی اور پولیس سروس کے اندر بھی یہ ٹینڈنسیز موجود ہیں جن کو ایلیمنیٹ کرنا جو ہے وہ حکومت کا فرض بنتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ان کے سلیکشن بورڈز ہیں, جہاں آپ کو یہ اندازہ ہو کہ پولیٹیکل سفارش سے کوئی اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہے, آپ اس کو سائیڈ لائن کرتے. اچھا, جیسے کوئی حکومت آتی ہے ہم دیکھتے ہیں یہ چینجز آتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں تو یہ زیادہ ہی آئے ہیں. سندھ میں وہ آئی جی چینج نہیں کرنے دے رہے تھے, لیکن پنجاب میں تو تقریباً ریکارڈ ہی قائم ہو گیا ہے. اچھا خاور, جو پروفیسر صاحب بات کر رہے ہیں, کیا پولیس میں سیاسی مداخلت نے یہ پروفیشنلزم پولیس کا ختم کیا؟ پچھلے دنوں جو ایک اپنے کالم ہے یاز صاحب نے آغا شورش کاشمیری کی بک کا ذکر کیا, تو میں نے وہ کتاب ان سے مانگ لی. وہ کتاب میں نے پڑھی ہے, تھوڑی سی رہ گئی ہے. وہ ارلی 20th سینچری 20ویں صدی کے شروع کے احوال کا اس میں ذکر ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے جو گورا صاحب تھے وہ پنجاب پولیس کو کس طرح استعمال کرتے تھے, جلسے رکوانے ہیں, جلسے کروانے ہیں. اس وقت کی لیڈرشپ کو جو ان کے خلاف تھے گوروں کے, تو وہ اگر وہ کتاب پڑھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو پنجاب پولیس ہے اس کا ڈی این اے ہی اس طرح سیٹل ہوا ہے کہ جو بھی حکمران ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں, خاص طور پر سیاسی مقاصد کے لیے. صرف پنجاب پولیس 60 70 80s کا یاز صاحب نہیں, میں پنجاب پولیس کا چونکہ ابھی ذکر ہو رہا ہے تو اس کی بات پہلے کر لیتے ہیں. اب جو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 60 70s کا, تو میں اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا, یاز صاحب کامنٹ کر سکتے ہیں یا ڈاکٹر صاحب. 90s سے آنورڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح پولیس کو استعمال کیا لاہور میں سلمان غنی صاحب کے دوستوں نے, وہ تو بالکل اس کی تاریخ تک کم از کم میرے خیال میں وہ سارے ادوار سے زبردست ہے کہ گھر کی لونڈی بنا کے رکھ دیا انہوں نے. اب اس کے بعد جنرل مشرف کا زمانہ ہے, انہوں نے کچھ ریفارم کرنے کی کوشش کی, 1-2 سال انہوں نے کوئی پروسیس ٹھیک کیا, لیکن دوبارہ سے پھر ان کو بھی اقتدار کا نشہ آ گیا, مزہ آنا شروع ہو گیا, وہ بھی سب کچھ بھول بھال گئے. اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی نون لیگ اب آگے عمران خان صاحب. عمران خان صاحب پنجاب کے اندر پہلی دفعہ آئے ہیں, ان کی پارٹی اور کو 8-10 لوگوں کی اکثریت ہے پنجاب کے اندر, کاف لیگ والے, وہ بھی آج کل ناراض ہیں. خواہش عمران خان کی ضرور ہے. پچھلے دنوں جب بات بھی ہوئی تو میں نے یہ سوال بھی کیا, انہوں نے کہا کوشش ضرور ہے, کر بھی رہے ہیں, لیکن حالات و واقعات ہیں کہ وہ کچھ تھوڑی چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی, ہم انشاءاللہ کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے, اگر آپ یہ کہیں کہ جی اوور نائٹ جو پنجاب پولیس یا پاکستان کے کسی بھی صوبے کی پولیس آپ سکاٹ لینڈ بن جائے گی, لنڈن کی پولیس بن جائے گی, یا وہ امریکہ کے کسی شہر کی جو کہ لوکل کمیونٹی ان کو الیکٹ کرتی ہے اسی کو وہ رسپانسبل ہوتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے سارے معاملہ چاہتے ہیں, وہ تو اس میں وقت لگے گا. عمران خان کر پاتا یا نہیں کر پاتا, 2 سال ہو گئے ہیں, ابھی تک تو ہمیں کوئی اس کے اشارے نہیں ملے.
امید کرتے ہیں کہ باقی ماندہ جو ان کے پاس 3 سال ہیں کچھ تبدیلی کی روش اس میں ڈال جائیں, کوئی سمت دے دیں. ہو سکتا ہے کہ آنے والے جو گورنمنٹس ہوں اس کے اوپر کام کریں تو پولیس کو جو ہے وہ سیاست سے تھوڑا سا نکال لیں. فی الحال میرے خیال میں ہمیں اسی پولیس کے ساتھ رہنا پڑے گا. باقی جہاں تک آج کی پولیس کا ذکر ہے, آج کا جو ایونٹ ہوا ہے وہ غیر ضروری پریس کانفرنس میرے حساب سے ان کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن چونکہ کل رات سے ہی خبریں آنا شروع ہو گئی, میڈیا کا بہت زیادہ پریشر تھا, جنتا کا بھی بہت زیادہ پریشر تھا, تو انہوں نے آ کے بتایا ہے جو دعوے کیے ہیں اس حساب سے تو بالکل میں ایاز صاحب کے ساتھ متفق ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے. وہ ڈی این اے میچ کر گئے ہیں, ان کی جیو فینسنگ ہے وہ بھی یہ بتا رہی ہے کہ یہ لوگ وہاں پہ موجود تھے, تو تعریف بنتی ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ ان کو کتنی جلدی کی ان کو اریسٹ کر لیے جاتے ہیں. باقی چیف جسٹس صاحب کے جو کامنٹس ہیں وہ میرے خیال میں ہر جو پاکستانی ہے اس کا اس کے اوپر کنسرن ہے کہ پولیس کو آزاد کریں, انڈیپینڈنٹ کریں, اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں. ہر حکومت کرتی رہی ہے, اور موجودہ حکومت اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں کر رہی تو یہ غلط ہوگا. موجودہ حکومت میں بھی یہ ہو رہا ہے. اب یہ کب تبدیل ہوگا اس کے بارے میں تو فی الوقت کچھ نہیں کہا جا سکتا. چلیں ٹو بی کنٹینیوڈ. ناظرین بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین, جب یہ واقعہ پیش آیا اب تو اس میں پولیس کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کامیابی ملی ہے, ملزمان ابھی تک گرفت سے باہر ہیں, یہ پولیس کا بتانا ہے. تاہم اس پر ابھی تک کسی نے باقاعدہ طور پر ذمہ داری قبول نہیں کی. وزارت مواصلات کے حوالے سے بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ ایس او پیز فالو کیے بغیر کیسے وہ سیکشن کھول دیا گیا, اور اس کے علاوہ کچھ اور مقامات بھی ہیں جو آئیڈینٹیفائی کیے جا رہے ہیں کہ ابھی تک وہاں پر پراپر ڈپلائمنٹ نہیں ہے سیکیورٹی کی, جن میں ملتان, صادق آباد, رحیم یار خان سیکشن شامل ہے. ویسے ایاز صاحب ٹھیک ہے, اپریشیٹ کرتے ہیں ابھی تک پولیس جس طرح کام کر رہی ہے, لیکن یہ پریشر آنے کے بعد ہوا. سلمان صاحب, ہم سب یہی جانتے ہیں, تو پنجاب پولیس کو, عثمان بزدار کو اور ساری مشینری کو ہلانے کے لیے کیا سوشل میڈیا پر ہر بار اس طرح کا پریشر آنا ضروری ہو گیا ہے؟ جی, آپ کی بڑی ایمان افروز گفتگو ہوتی ہے. معاشرہ ایسا ہے کہ بے ایمانی اس کی رگوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. میں دوبارہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, بے ایمانی. جھوٹ, بے ایمانی, رشوت, کون سا عیب ہے جو اس معاشرے کا حصہ نہیں ہے, جو ہمارے روزمرہ کا حصہ نہیں ہے. معاشرہ ایسے ہو سب کچھ. یہ آپ کہتے ہیں پولیس کا, وہ سلمان صاحب کہہ رہے تھے کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے کسی بغیر, کسی محکمے میں کوئی کام ہوتا ہے؟ آپ کسی وہ یہ بجلی والوں کے پاس چلے جائیں اور کھمبا آپ نے کوئی ہلانا ہو, کوئی بغیر پیسے کے ہوتا ہے؟ آج کل حالت یہ ہو گئی ہے, پہلے یہ تھا ہوتا کہ یہ جو نیچے ہیں نا, یہ جو ماتحت ہیں یہ لیتے ہیں رشوت, یہ جو ہم اوپر والے ہیں جو اکیڈمیوں سے اور وہ مقابلے کے امتحانوں سے آتے ہیں, ہم نہیں کرتے. جناب والا, خوشخبری یہ ہے کہ آج کل وہ جو مقابلے کے امتحانوں میں یا وہ اس میں ایڈمنسٹریٹو سروس میں جاتے ہیں جس کا نام پہلے ڈی ایم جی تھا, یا پولیس سروس میں آتے ہیں, پولیس سروس آف پاکستان, رشوت عام ہے. جو ایک وہ معیوب چیز سمجھی جاتی تھی آج وہ بالکل پریکٹس ہو گئی. یہ آپ کا معاشرہ ہے, یہ ہمارا معاشرہ ہے. اس کی اصلیت یہ ہے. عدلیہ کے بارے میں ظاہر ہے زبان کھولی نہیں جا سکتی, تو تالہ بندی ہی بہتر ہے. اور چیف جسٹس صاحب نے بھی جو فرمایا ہے اس کے بارے میں بھی تالہ بندی جو ہے میرا خیال ہے عقل مندی کا تقاضا ہے کہ آپ نہ کہیں اور جوڈیشری کی آپ بات نہ کریں. تو یہاں پہ پریشر ہوگا تو ایسی چیز ہوتی ہے. مشرف پہ جب اساسینیشن اٹیمپٹ پہلے ہوئی تھی, کیانی کور کمانڈر تھے وہاں پہ راولپنڈی میں 10 کور کے, اس پل سے جہاں پہ حملہ ہوا تھا صرف ایک کوئی فون کا ٹکڑا ملا تھا, لیکن کیونکہ پورے ریسورسز 10 کور کے اداروں کے تھے انہوں نے وہ سولو کر لیا. ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے, یہ ہائی پروفائل کیس بن گیا تھا. اس لیے وہ جو آج چیف منسٹر بزدار کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 26 یا 28 ٹیمیں بنائی تھیں, ایسے ہائی پروفائل کیس ہوتا تو نہ ہوتا. یہاں پہ پاکستان میں تبھی کوئی چیز ہوتی ہے جب آپ کانسنٹریٹ سارے ریسورسز کرتے ہیں. آپ نے پورے ریاست کے ریسورسز کانسنٹریٹ کیے تو ایٹم بم بنا لیا.
باقی چیز آپ سے نہیں ہوتی. یہ ادارے ریفارم کریں, فلانے کریں, ڈمکانے کریں, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہاں پہ یہ ایک چیلنج تھا پولیس کے لیے اور سی سی پی کے لیے تو تھا ہی, جو سوشل میڈیا نے اور یہ جو جن کے ضمیر زیادہ جاگے ہوئے ہیں انہوں نے جو حالت بنا دی تھی 2 دن میں, وہ تو سب سے زیادہ پریشر میں تھے. عثمان بزدار پریشر میں تھے. لیکن عثمان بزدار کی ایک بات ہے, وہ جو کامران خان کے بھی انٹرویو میں کامران خان گھوم کے سوال کر رہے تھے کہ ان کے منہ سے کوئی ایسی چیز نکلے پر آپ داد دیں چیف منسٹر کو. ڈائریکٹ سوال تھے لیکن بالکل چپ سادہ طریقے سے کبھی یہاں کر دیتے تھے, کبھی یہاں کر دیتے. ان کے منہ سے کوئی متنازع چیز نہیں نکلی. اور سی سی پی او کے خلاف تب آج سے تو انہوں نے کچھ کہا ہے, کوئی بات نہیں نکلی. امپورٹنٹ بات تو تھی کہ آپ کرائم سالو کریں, کرائم سالو. انہوں نے اگر یہ ایسی بات صداقت ہے وہ بالکل کر دی ہے. اور مجھے یہ پولیس کا بیان بڑا مشکوک لگتا ہے کہ وہاں گئے سادہ کپڑوں میں اور وہ بیوی کے ساتھ فرار ہو گئے. میرے خیال اتنی سادہ پولیس ہماری وہ نہیں ہے. میرا خیال ان کی تحویل میں تبھی اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں یہ ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ اس کی بیٹی اریسٹ کر لی گئی ہے. معاشرہ بھی ریفارم ہوگا تو باقی بھی ریفارم ہو جائے گا. ویسے پولیس کی نبض آپ بہت اچھی جانتے ہیں یار صاحب, آپ نے اپنے کالم میں بھی یہی لکھا ہے آج. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں. شاباش, تو پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ عوام کی بڑھتی ہے جب پریشر آتا ہے. ایک صرف میں آخری جی ایاز صاحب مکمل کریں بات. یہاں پہ کوئی آپ کو ایک نمبر چیز کوئی اس معاشرے میں ملتی ہے. اب میں کیا آپ سے کہوں گا کون سی 2 نمبر ملتی ہے, اور نہ آپ کو گوشت ملتا ہے, نہ دوائی ملتی ہے, نہ کچھ. پولیس کو پوتر ہونا چاہیے. جن معاشرتی برائیوں کی بات کی ہے یہ پاکستان کی بہت بڑی سیاسی حقیقت ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کے کسی ادارے کے اندر ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو رشوت نہ لیتے ہوں تو یہ بات بھی درست نہیں ہے. ایسے لوگ موجود ہیں, پولیس کے اندر بھی موجود ہیں, میڈیا کے اندر بھی موجود ہیں. ایسے عمران خان صاحب کو بدعنوانی کی شکایات بھی ملی ہیں. عائشہ جنرلی ہوا کیا ہوتا یہ ہے کہ جب ایک آنیسٹ آفیسر, آنیسٹ اہلکار یہ دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ سب کچھ کرنے والے کی کوئی پکڑ نہیں ہے اور اس کا ہر جگہ پہ اس کو ترجیح ملتی ہے, تو ایسا ایسا وہ کرپشن کا رجحان بڑھتا نظر آتا ہے. کیا لاہور کے میں نے سی سی پی او کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی جو میرے پاس ریکارڈ پہ موجود نہیں ہے, اور یہ ریکارڈ کسی کا نہیں ہے, یہ ایک ادارے کا ریکارڈ ہے. یہ پرائم منسٹر صاحب خود دیکھ چکے ہیں. اب وہ سی سی پی کی اس تعیناتی کے بعد جو کوئی آنیسٹ آفیسر پولیس کے اندر موجود ہوں گے ان کے جذبات اور احساسات کیا ہوں گے. دوسرا بات دیکھیں, معاشرے وہ کہتے ہیں نا کہ جی ظلم کی بنیاد پہ نہیں چل سکتے, کفر کی بنیاد پہ چل سکتے ہیں. یہ جو مجید اچکزئی کا کیس ہے بلوچستان میں, کس کو نہیں پتا تھا کہ وہ موجود تھا یا نہیں, کسی نے وہاں پر گواہی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں رہا تھا. اور ایک بات ابھی جو خاور صاحب نے کہی کہ وہ شہباز شریف صاحب نے پولیس کو گھر کی لونڈی بنا کے رکھا تھا, میں ان کو اس پروگرام کے بعد ان کے دور کے 2 آئی جیز کے نام دوں گا. اخلاقی طور پہ یہ ضرور ان سے رابطہ کریں, ان سے پوچھیں کہ کس حد تک انٹرفیرنس تھی. بات یہ کہ اس کے دور کے اندر یہاں پر رٹ موجود تھی, وہ خود بھاگتا دوڑتا نظر آتا تھا, رزلٹس دیتا تھا, آپ مانیں یا نہ مانیں. دیکھیں بات یہ اپنی سب کا ایک موقف ہے کہ آج لوگ اسے کیوں یاد کرتے نظر آ رہے ہیں, اس لیے کہ اس نے کچھ نہ کچھ کر کے دکھایا تھا. اور یہ بات میں ان سے ایگری کرتا ہوں وہ جو خاور صاحب نے کہی ہے کہ یہ اس پریس کانفرنس کی ضرورت نہیں تھی. میرے سے اگر پوچھا جائے بطور جرنلسٹ, اگر وہ کل پریس کانفرنس کرتے نا, چونکہ ایک ڈیولپمنٹ ہونی ہے ابھی کہ یہ بات درست ہے کہ وہ ملزموں کی, میں تو یہاں تک کہتا ہوں, دیکھیں ایاز صاحب تو ٹھیک کہا انہوں نے کہ جی چیف جسٹس صاحب نے جو بات کہی ہے, سر عدالتیں بھی پاکستان کی ہیں. میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ جہاں پر ہمارے باقی ادارے ناکام ہوئے ہیں, انصاف فراہم کرنا ہمارے عدالتوں کی ذمہ داری ہے. آج پاکستان کے اندر کرائم ریٹ کیوں بڑھا ہے؟ دیکھیں سب ہمارے اندر کیا گندی بھیڑیں موجود نہیں ہیں, ہم لوگ جھوٹ نہیں بولتے. بات یہ کہ یہ اگر یہ سوچ کے ہم بیٹھ جائیں کہ جناب سارا معاشرہ ہو گیا تو پھر اس طرح معاشرے نہیں پنپ سکتے. اور میں اس لیے بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ آپ نے ایک تیسرا تجربہ کیا تھا, آپ نے بتایا تھا کہ وہ پاکستان کو ایک جنت بنا دیں گے, اور سب سے زیادہ ہمارا جذباتی ٹچ جو تھا نا وہ ریاست مدینہ کا تھا. ہمارے یہاں ایک آئیڈیل تصور موجود ہے. کیا یہ ریاست مدینہ میں بار بار وہ مثال نہیں دینا چاہتا
کہ کون سے آپ کے ایکٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ ریاست مدینہ ہے کہ لوگ یہاں پر بھوک کے ہاتھوں خودکشیاں کر رہے ہیں, چولہا ان کا جل نہیں رہا, انصاف آپ کو مل نہیں رہا, ریلیف کا کوئی امکان نہیں ہے, لوگ بے روزگاری کی آگ میں جل رہے ہیں, اور آپ ہمیں ریاست مدینہ کا کہتے ہیں. وہاں پر تو پیٹ پہ پتھر باندھ وہ دکھاتے کہ جی پیٹ پہ اگر کسی نے ایک پیٹ میں پتھر باندھا ہے تو انہوں نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. یہ ریاست مدینہ کی مثالیں. جب تک ہم ریاست مدینہ کا عملی مثال پیش نہیں کریں گے معاشرے کے اندر سلجھاؤ نہیں آئے گا. اور توقع میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ کہتے رہے, میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, مجھے بعض اوقات ترس آتا ہے کہ جو بات جناب پرائم منسٹر نے کہی ہے ہر اس بات کی نفی کی ہے, ہر اس بات کی نفی کی ہے. کوئی ایک بات وہ بتا دیں کہ IMF کے بارے میں, انصاف کے بارے میں, پولیس کے بارے میں, اداروں کے بارے میں, سیاست کے بارے میں, تبدیلی کے بارے میں, نوجوانوں کے بارے میں, خواتین کے حقوق کے بارے میں, اور ایک CCPO مذاق اڑا رہا ہے اور ہم لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں جی ان کی تائید کریں, جی اس کو ٹارگٹ کر لیا. تھانے میں کوئی بھی اگر رپورٹ خاتون لے کے جاتے ہیں تو جیسے CCPO صاحب نے کہا ویسے ہی سوال اس سے کیے جاتے ہیں. یہ تو حقیقت انہوں نے اس کی عکاسی کھلے عام کر دی, اس سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے. لیکن پروفیسر صاحب یہ جو ایاز صاحب نے کنیکٹ کیا, سلمان صاحب اس کو آگے بتا رہے ہیں, یہ جو معاشرے کا بگاڑ ہوتا ہے اسے روکنے کے لیے قانون ہوتا ہے یا قانون اس سے مطابقت رکھتے ہوئے پرفارم کرتا ہے؟ یہ سیریس پرابلم ہے ہمارے معاشرے. کل بھی میں نے اسی پہ بات کی تھی, آپ کو اگر یاد پڑتا ہے, کہ ہم پند و نساء میں لگے رہتے ہیں لیکن گراؤنڈ پہ جو ہو رہا ہوتا ہے وہ بالکل صحیح بیان کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ چلیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ موٹر وے والا کیس ہے اس میں پہلی سٹیج ٹھیک ہو گئی ہے کہ کم از کم یہ امید دے دی ہے کہ وہ پکڑا جائے گا. یہ نہیں ہونی چاہیے تھی پروفیسر صاحب کہ کوئی ذمہ داری قبول کرتا کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے؟ ذمہ داری اس پہ قبول اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ انسیڈنٹ اس لیے ہوا کہ جو سسٹم ہمارے ہاں, پرابلم ہماری حکومتوں کی یہ ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کامیابیوں کے ڈنڈورے صبح شام دوپہر بجتے رہیں میڈیا کے اوپر, لہٰذا بہت سی چیزیں ہم انوگریٹ کر دیتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ مکمل ہوتی ہیں. دیکھیے اگر آپ موٹر وے بناتے ہیں یا کوئی ہائی وے بناتے ہیں تو وہ ایک سسٹم ہے پورا. ہوتا یہ ہے کہ ہم وہ سسٹم پورا نہیں کر رہے ہوتے, ابھی کام 80% مکمل ہوا ہوتا ہے, لیکن چونکہ ارباب اختیار نے وہ اپنے پر وہ پھننا لگانا ہوتا ہے تو وہ انوگریٹ کر دیتے ہیں. اچھا جب ایک بار انوگریٹ ہو جاتا ہے نا پھر اس کے بعد باقی کام مکمل نہیں ہو پاتا. اور جو یہ ٹھیکیدار ہوتے ہیں نا وہ بھی چاہتے ہیں جلدی انوگریٹ ہو. وجہ یہ ہے کہ جلدی انوگریٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو پیمنٹ جلدی ہو جاتی ہیں, جو اس کے بعد جو کام رہ جاتا ہے وہ عام طور پہ رہ جاتا ہے. تو چلیے پہلی سٹیج تو ہوگی, اچھی بات ہے, لیکن ابھی اور سٹیجز ہیں اس میں. اس کا جو ہے انویسٹیگیشن ہے, پھر پروسیکیوشن ہے, وہ سٹیجز سے گزر کے معاملہ طے ہوگا, دیکھیں گے وہ کیا ہوگا. جو سوال آپ نے کیا تھا نا وہ کہ کیوں یہ معاشرے میں خرابی ہے, اس کی دیکھیے بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم انالیسس کرتے ہیں, جب ہم کوئی خاکہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اپنے سامنے اس بنیاد پہ گفتگو کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. ہم عام طور پہ جو گفتگو جو کرتے ہیں یہ ہونا چاہیے, اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو وہ ہو جاتا. جبکہ اگر آپ نے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو پہلے اپنی کمزوریاں, خامیاں, خرابیاں ان کو ایڈمٹ کیجئے. آپ یہ دیکھیے کہ گراؤنڈ پہ چیزیں کس طرح ہو رہی ہیں. یہ نہیں ہے کہ تاریخ کے اتنے عرصہ پہلے ایک کام چل رہا تھا, آج مجھے 2020 کو فیس کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اور 2020 کی خرابیاں. اور آخری اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس لیے اصلاح نہیں ہوتی کہ پرسیپشن, ایک تصور یہ ہے کہ آپ کرپشن کریں, آپ دھاندلی کریں, آپ کے بچنے کے امکانات پکڑے جانے کی نسبت زیادہ ہیں, لہذا یہ ہوگا. جب تک آپ اس پرسیپشن کو چینج نہیں کرتے کہ اگر آپ نے غلط کام کیا ہے تو آپ کے پکڑے جانے کے امکانات زیادہ ہیں, اس وقت تک جو ہے وہ غلط کام ہوتا رہے. بالکل ٹھیک. 2020 کو دیکھنا ہے بھائی, 2020 میں ہم جی رہے ہیں, ماضی میں کیا ہوا اس کا حوالہ دینا بالکل ہی غیر ضروری ہے. خبر اس کیس کو ڈیل کرنے میں ماضی سے ہٹ کر کیا ہوا, کیونکہ پولیس اصلاحات کا تو دعویٰ عمران خان صاحب کنٹینر پر بھی کرتے تھے, جلسوں میں بھی کرتے تھے, غیر سیاسی کرنے کی باتیں عمران خان صاحب نے ہمیں بتائیں. نہیں, بالکل اس پہ تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے کہ کل بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ جو وعدہ کیا گیا تھا پولیس کے اندر ریفارمز لانے کا, وہ ابھی تک ہمیں اس کا کہیں پہ دور تک کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. ہم بات کر رہے ہیں کہ پنجاب پولیس کا جو آج کا جو پنجاب پولیس جس شکل میں ہمیں نظر آ رہی ہے, یہ کوئی اوور نائٹ اس طرح پنجاب پولیس تو نہیں بنی, اس کے پیچھے دہائیوں کا سفر ہے.
सरदस्त मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक जस्टिस साहब की रिपोर्ट है जो नून लीग के दौरे हुकूमत के दौरान जो वहाँ पे भर्तियाँ हुई जिस तरीके से, वो मैं कल प्रोग्राम में जिक्र भी कर दूंगा। और साथ में बिल्कुल जो रायवन के इर्द गिर्द को 2000 के करीब जो पुलिस लोगों की ड्यूटियाँ थी, वो गालिबन मैं वहाँ पे नहीं रहता, वो सलमान गनी साहब को भी इस चीज़ का इल्म है और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लिखा जा चुका है। आप लाहौर आए, मैं आपको प्रोटोकॉल दिखाऊंगा। सवाल ये है कि लाहौर आए किसी दिन मैं आपको पूरा प्रोटोकॉल दिखाऊंगा। अब अभी तक तो हमारे पास यही खबर है कि वो 7 क्लब रोड पे ही हमारे जो मौजूदा मासूम वज़ीर आला वहीं पे रहते हैं। अगर उन्होंने भी सर, मैं लाहौर में बैठा हूँ, लाहौर के शहरियों को मुखातिब करके पूछ रहा हूँ कि क्या प्रोटोकॉल लगता है या नहीं लगता, क्या ट्रैफिक रुकती है या नहीं रुकती। अच्छा, अब आयशा, जो आपका बेसिकली सवाल है कि हमें सियासी मुदाखलत कैसे रुकेगी पुलिस को, ये बेसिक क्वेश्चन है। देखिए, वो बुनियादी तौर पर जिसे मैंने कहा ना कि एक आपके सिस्टम के अंदर जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसको आपको तब्दील करना है। उसके लिए आपको बड़े फैसले करने की जरूरत है। बड़े फैसले करने के लिए आपको ताकतवर होना पड़ेगा। अब क्या इमरान खान पंजाब के अंदर जो जिस तरह की उनके पास अक्सरियत है, उस अक्सरियत को जो 2-4 मेंबरान के रखते हुए अपने पास पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवा सकेंगे? क्योंकि पंजाब के अंदर, मैं अभी भी अयाज साहब के साथ ब्रेक के दौरान जिक्र कर रहा था, पंजाब का हर MNA और हर MPA इस बात के ऊपर जो है वो अपने एक काबिल इज़्ज़त अपने आप को समझता है कि उसके जो इलाके के अंदर जो थानेदार है, जो DPO है, उसके साथ उसकी बातचीत होती है, बिल्कुल ठीक है, वो ये एक ओवरऑल कल्चर आपको चेंज करना पड़ेगा। अब ये कब होगा, कैसे होगा, ये लेकिन हमारे जो लीडरान हैं उनको सोचना है। लेकिन ब्रेक पर जी ताकतवर होना पड़ेगा या सब बड़े फैसले लेने के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले जरा कह दीजिए। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, ये जो आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, ये नाचीज तो सियासत में रहा है जी। आजकल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पुलिस के काम में नहीं है, और जो PTI का MNA और MPA है उसकी ये शिकायत पहली है कि हमारे कोई सुनता नहीं है। अगर पुलिस लायक है या नालायक है आज, तो वो उसकी अपनी कारकर्दगी है, नालायकी की भी और लियाकत की भी। PTI का MNA और MPA जितना कमजोर है, वो आप तो PML नून के किसी MNA MPA से कंपेयर ही नहीं कर सकते। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तब थी, जो MNAs की थानेदारी तब हुआ करती थी, और ये नाचीज भी MNA रह चुका है। ऐसे तो बिल्कुल नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत बात है कि पुलिस को वो सियासत के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस की जो कारकर्दगी है उनका अपना खाता है। अच्छा, वैसे चीफ जस्टिस साहब ने तो बिल्कुल इसके बरक्स कहा, तो एक और तस्वीर अयाज साहब ने हमारे सामने रखती है। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। वेलकम बैक टू द शो। बहुत अहम बात वैसे अयाज साहब ने छेड़ी। आज का MPA MNA तो बहुत कमजोर खुद को गर्दानता है, सियासी मुदाखलत कहाँ से आ गई सलमान साहब? देखिए आयशा, वो जो इस्लामाबाद में भैंस का इशू था, तो आजम सवाती साहब ने वहाँ पर IG इस्लामाबाद को तब्दील नहीं करवाया था। ये DPO पाकपतन का वाकया सबके सामने है। देखें, बात ये है कि आप कहते हैं कि सियासी मुदाखलत नहीं है, सबसे बड़ी मिसाल तो लाहौर के अंदर मौजूद है आपके पास, और ये मैंने नहीं कहा, ये तो आपकी रिपोर्ट्स खुद बता रही हैं। बात ये है कि जब तक पुलिस का महकमा अपने असल मकासद तक महदूद नहीं करेंगे और चेन ऑफ कमांड नहीं वहाँ पर होगी, तो पुलिस डिलीवर नहीं कर पाएगी। ये जो सियासतदानों पर इल्ज़ाम है कि वो सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करते हैं, इसका खात्मा आखिरी होप जो थी वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट से थी। और अब जिस तरह की मिसालें कायम की जा रही हैं, सबसे बड़ा सवालिया निशान उनके आगे खड़ा है। जब तक आप पुलिस को सियासी असर रसूख से आजाद नहीं करेंगे, पुलिस डिलीवर नहीं कर पाएगी। आजाद कौन करेगा प्रोफेसर साहब? देखिए, उसमें जो सबसे अहम जो चीज है, आप ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं चीजों को देख सकते। पुलिस में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, ब्यूरोक्रेसी में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। सिर्फ अगर आपने इसमें बेहतर करना है, तो जो लोग बेहतर हैं उनको आप एनकरेज कीजिए, बेहतर ट्रेंड्स को एनकरेज कीजिए। और ये दो चीजें बताइए, लॉ जो है वो लोगों के लिए होता है, लोग लॉ के लिए नहीं होते हैं। फिर दूसरा ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है या पुलिस होती है, उनको ये कहना पड़ता, ये भी बताना जरूरी होता है कि ठीक है, आप लॉ को इन्फोर्स करें, आप असूलों से हुकूमत चलाएं, लेकिन
اس کے ساتھ ساتھ کمپیشن کا ہونا ضروری ہے. جسٹس وتھ کمپیشن ہونا چاہیے. انصاف میں انسانی ہمدردی کا ایلیمنٹ بھی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں عام آدمی کی جو مشکلات ہیں جو ان کو حکومت تک پہنچ نہیں ہوتی, تو لہٰذا آپ لا کو انفورس کریں, رول آف لا کریں, لیکن کمپیشن انسانی ہمدردی کے جذبے کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, پولیس سسٹم میں بہتری کی منزل کتنی دور ہے خاور؟ ایک تو عائشہ یہ جو بار بار بات ہوتی ہے نا سی سی او پی او والی, یہ جو سی سی پی او کی پوزیشن ہے یہ گریڈ 20 کی ہے, اور محترم جو عمر شیخ صاحب ہیں وہ گریڈ 20 کے اندر ہی ہیں. آپ کے سسٹم نے ان کو گریڈ 20 میں پہنچایا ہے. موجودہ حکومت نے, جس طرح سلمان غنی صاحب بار بار بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے ان کو پروموٹ نہیں کیا, اس سے پہلے وہ گریڈ 20 میں پہنچ چکے ہوئے ہیں. جو ایاز صاحب بات کر رہے ہیں کہ اب لاہور کے اندر وہ آپ کے پاس موجود ہیں, ایک بندے کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, آپ نے پہلے ہی فیصلہ صادر فرما دیا. چلو نون لیگ کی تو بات بنتی ہے, وہ گئے ہوئے ان کو وہ ناپسند ہے کہ جی یہ شخص ہمیں ناپسند ہے, اس کو چینج کیا جائے, عدالت کے پاس معاملہ ہے. لیکن آپ دیکھیں ان کی پرفارمنس, اگر پرفارمنس بہتر ہے تو ان کو ان کے ایکٹس آف اومیشن اینڈ کمیشن اعتراض یہ نہیں ہے, چین آف کمانڈ ان کا ٹوٹا ہے پولیس کا. ٹھیک ہے, ویسے یہ نقطہ بھی بہت عمدہ ہے. ایاز صاحب اینڈنگ سے پہلے ایاز صاحب. جی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو بات وہ ساری ہو رہی ہے پولیس ریفارم کی, فلانا ہوگی, جب معاشرہ کوئی ریفارم ہوگا وہ بھی ہوگا. پولیٹیکل انٹرفیرنس آپ نے, یہ جو اعظم سواتی کی بات کر رہے ہیں وہ تو ذلیل ہو گیا تھا, وہ بھینس پہ مقدمہ کر کے بھینس والے پہ. قطع کلامی کے معذرت. ناظرین, پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نے کہمان. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.